السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پر شامل ہے۔ میں نے یہ واقعہ سورہ کہف سے لیا ہے۔ قرآن شریف کی آیت نمبر سورہ کہف میں 60 سے لے کے 82 تک پہ مبنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دنیا میں کیا کوئی اور بھی ہے جو مجھ سے زیادہ غیب کا علم رکھتا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا فلانی جگہ پر، وہاں میرا ایک بندہ موجود ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارادہ کر کے نکلے اور 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، اور مچھلی نے وہاں ایک خاص راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور آگے نکل گئے، اور شیطان نے ان کو راستہ بھلوا دیا۔ پھر وہ واپس پلٹے اپنے قدموں کے نشان سے۔ پھر پایا حضرت خضر علیہ السلام کو، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت میں آپ کی خدمت میں اسی لیے آیا ہوں کہ اللہ نے جو خاص علم آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھ کو بھی سکھائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ کس طرح تم صبر کر سکو گے جو علم تم رکھتے ہی نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، جو میں کروں، جو تم دیکھو، اس پہ اعتراض نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، اور جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ فن طلقہ، پھر وہ دونوں چل پڑے، پھر دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں شقاف مطلب سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے اس میں شکاف ڈال دیا تاکہ غرق ہو جائے کشتی والے، بہت ہولناک کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں بھول گیا تھا، نہ مواخذہ کرو تو میرا۔ فن طلقہ مطلب پھر دونوں چلے۔ بچے کچھ کھیل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے قتل کر دیا ایک نفس انسان کو کوئی تحقیق کے بنا، نہایت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں اب کوئی اعتراض کروں تو آپ مجھے اپنی صحبت سے الگ کر دیجیے گا۔ فن طلقہ، پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ گزر رہے تھے جہاں ایک دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے جلدی سے دیوار کی مرمت کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ دیوار صحیح کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان، ان قریب ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو نے استعداد نہیں رکھتا تھا صبر کرنے کی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ہمیں ظاہری علم کا بھی پتہ چلتا ہے اور باطنی علم کا بھی خبر پڑتی ہے۔ پہلی بات، کشتی والوں کی سنو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی، دریا کنارے ظالم بادشاہ رہتا تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو میں نے ان کی کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ نہ چھین سکے۔ تھوڑے پیسے لگا کے وہ کشتی مرمت کر لیں گے، ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی بات پر اس بچے کی جس کو میں نے قتل کیا تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، ہمیں ڈر تھا کہ بچہ اپنی سرکشی اور کفر سے ماں باپ کو بھی مجبور نہ کر دے کفر کرنے پہ۔ بدلے میں ان دونوں کو رب ان کو بہتر اور پاکیزہ اولاد عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیوار کی کہانی سنو۔ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ ان دونوں کا باپ نیک تھا، بچوں کو پتہ نہیں تھا خزانے کا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ ان کا خزانہ لے جاتے، یا پھر بچے ہی اس خزانے کو ایسے ہی ادھر ادھر استعمال کر لیتے، تو ہم نے اس پر دیوار کر دی تاکہ وہ پہنچے جوانی کو تو اپنا خزانہ نکال سکیں اور اسے بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا، جو کیا اللہ کی رحمت سے کیا۔ یہ ہے وہ باتیں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ ضروری نہیں جو علم ہمارے پاس ہے وہی علم ہو،
اللہ کے پاس بہت سارے علم ہیں اور جسے چاہے جو علم چاہے عطا کر سکتا ہے، چاہے وہ ظاہری علم ہو چاہے وہ باطنی علم ہو۔ اس میں سے میں نے کچھ بھی اپنے سے شامل نہیں کیا ہے، اس میں سے جو بھی میں نے آپ کو سنایا ہے سب کچھ قرآن میں سے سنایا ہے۔ آپ چاہیں تو آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک سورہ کہف میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت، اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ تاکہ ہم اس سے سبق لے سکیں۔ تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ان باتوں پہ ضد نہیں کرنی چاہیے جس میں اللہ ہمیں نہیں بتاتے یا ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی بہتر کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے اور آخر تک کہانی ضرور سنیں۔